اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جو شخص آپ کی بات نہ مانے، آپ کے قابو نہ آئے، صرف 71 بار یہ پڑھ لیں اور اپنی ہر بات منوا لیں۔ محترم ناظرین، مانگنا اللہ سے، کسی کے دل میں پیار محبت ڈالنا، اس کے لیے اللہ پاک سے مانگنا، یہ کوئی جرم نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، جائز محبت کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ میری ایسی بہنیں اور بیٹیاں ہیں جو سسرال میں ہیں، سسرال میں ان کی عزت نہیں ہے، شوہر ہے، سسر ہے، نند ہے، ساس ہے، ان پر ظلم کرتے ہیں، یا آپ شوہر سے کوئی بات منوانا چاہتی ہیں، آپ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ سسرال میں آپ کی عزت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ پاک سے دعا مانگی تھی جب مسلمان تھوڑے تھے، کفار مکہ مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ یا اللہ، یہ جو 2 عمر ہیں ان میں سے ایک عطا کر دے۔ ایک عمر بن خطاب اور ایک عمر بن حشام تھے۔ اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1300 برس بعد تک کافروں کے دل میں خوف ہے، اسلام ڈالنے سے قبل مسلمانوں کے مقابلہ اور تکلیف پہنچانے میں بھی سر فہرست تھے، معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورہ کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد مصطفیٰ کو قتل کر دے، نعوذ باللہ۔ عمر نے کہا میں کروں گا، تلوار لے کر پڑے۔ ایک صاحب قبیلہ زہرہ کے جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، اور بعضوں نے اور کسی صحابی کا نام لکھا ہے، انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے فکر میں ہوں، نعوذ باللہ۔ تو سعد نے کہا کہ بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو عبد المناف سے کیسے مطمئن ہو گئے، وہ تم کو بدلہ میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے، کہنے لگے معلوم ہوتا ہے تو بھی بے دین ہو گیا ہے، لا پہلے تجھی کو نپٹا دو۔ یہ کہہ کر تلوار سونت لی۔ حضرت سعد نے بھی یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تلوار سنبھالی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیرے بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ گھر پہنچے تو قرآن پاک پڑھنے کی آواز سنی، گھر میں داخل ہوئے، ہمشیرہ کو مارنا شروع کر دیا، بہنوئی کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا ہے؟ بہن نے کہا عمر، ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئے ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ قرآن پاک پر پڑی، غصہ اور جوش بھی کم ہو گیا تھا۔ کہنے لگے دکھلاؤ کیا ہے؟ بہن نے اصرار کیا کہ تو ناپاک ہے، اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر نے غسل کیا تو اس پر سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے ہی حالت بدل گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام جو ابو جہل ہے، جو تجھے زیادہ پسند ہو، اس کو اسلام کی قوت سے نواز دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے کسی کو بھی مانگ سکتے ہیں۔ کسی انسان سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، اسے اپنا احساس دلانا چاہتے ہیں، اس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس عمل کو کرو گے، جس شخص کے لیے بھی عمل کرو گے وہ آپ کا شوہر ہے، آپ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، یا کوئی مرد ہے ان کی بیوی جھگڑالو ہے، ضدی ہے، بات نہیں مانتی، اس کے لیے بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ سسرال میں عزت نہیں ہے، اس کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ عمل کا طریقہ کار آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ عمل جائز مقصد کے لیے کرنا ہے،
ناجائز مقصد کے لیے کریں گے آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اگر آپ کہیں پہ شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی گھر والا نہیں مان رہا، لڑکی کے گھر والا نہیں مان رہا، کوئی بھی رشتہ دار نہیں مان رہا، شادی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، نکاح میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ نکاح کے لیے جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں تو اپنے کولیگ کے لیے، اپنے باس کے لیے، کسی کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ عمل کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کار آپ جان لیں۔ یہ مبارک گھڑیاں ہیں رمضان المبارک کی، تو آپ نے کسی بھی دن عصر کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ بڑا درود پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ یوسف کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قد شغفاہ حبا، یہ سورہ یوسف کی آیت ہے، اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے، 71 مرتبہ پڑھنا ہے، قد شغفاہ حبا۔ آپ کو زبانی نہیں یاد، آپ دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں یا زبانی یاد کر لیں، نہیں سمجھ آئی تو ویڈیو کو پیچھے کر کے دوبارہ سن لیں اور اس کو یاد کر لیں۔ آپ نے 71 مرتبہ اس کو ٹھہر کر کامل یقین کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ اور جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے اس وقت آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں، اور جب آپ اپنی آنکھیں بند کر کے اس کو پڑھیں گے تو اس شخص کا آپ نے تصور کرنا ہے، اپنے ذہن میں اس شخص کا تصور کر کے، اگر آپ کو صرف نام پتہ ہے تو آپ اپنے ذہن میں نام سوچیں گے، اگر آپ نے اس کو دیکھا ہوا ہے تو اس شخص کا تصور آپ اپنے ذہن میں چہرہ لے کے آئیں گے اور اس عمل کو کرنا شروع کر دیں گے۔ 71 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اس شخص کا نام لینا ہے، والدہ کا نام بھی ساتھ لینا ہے، اگر والدہ کا نام نہیں پتہ تو آپ ویسے ہی نام لے سکتے ہیں۔ نام لینے کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے آنکھیں کھول دینی ہیں، آنکھیں کھول کے آپ نے اللہ پاک کے حضور ہاتھ اٹھا لینے ہیں، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کہیں رشتہ بنانا چاہتے ہیں، سسرال میں کوئی بات نہیں مان رہا، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے اچھے طریقے سے دعا مانگ لینی ہے۔ دعا میں بھی آپ مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے میرا یہ مقصد پورا ہو جائے۔ اگر آپ شوہر کے لیے عمل کر رہی ہیں تو کہہ سکتی ہیں کہ اللہ پاک شوہر کے دل میں ہدایت ڈال دیں، وہ میری رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں۔ بیوی کے لیے کر رہے ہیں تو تب بھی آپ نے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ ایک دفعہ ہی کرنے سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ روزانہ کے بھی اس کی روٹین بنا لیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ آپ نے نماز کا اہتمام لازمی کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔